بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اصول فقہ میں جو ہم نے کتاب شروع کی الموجز فی اصول الفقہ، اس کے 5ویں جلسے کو ہم آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ اپنی عادت کے مطابق اور روال کے مطابق ہم پہلے اس کی عبارت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الوضع ثم ان للوضع فی مقام التصور اقساما اربعة: الوضع الخاص والموضوع خاص، الوضع العام والموضوع عام، الوضع العام والموضوع خاص، الوضع الخاص والموضوع له العام، ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما هو کون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئيا او كليا، فإن كان الملحوظ خاصا ووضع اللفظ بأعضائه فهو من القسم الأول كوضع الأعلام الشخصيات، وإن كان الملحوظ عاما ووضع اللفظ بأعضائه فهو من القسم الثاني كأسماء الأجناس، وإن كان الملحوظ عاما ولم يوضع اللفظ بأعضائه بل وضع لمصادق ذلك العام فهو من القسم الثالث كالأدوات والحروف على ما هو المشهور، فالواضع على هذا القول تصور مفهوم الابتداء والانتهاء الكليين ثم وضع لفظة من وإلى لمصادقهما الجزئية التي يعبر عنها بالمعاني الحرفية۔ آج وضع کی اقسام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وضع کے بارے میں ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ وضع جو ہے وہ ایک لفظ کو لینا ہے اور ایک معنی کے مقابلے میں قرار دینا ہے۔ انسان یعنی زید نے ایک لفظ کو لیا اور اسے اس کے معنی کے مقابلے میں قرار دے دیا۔ مثلا زید کے ہاں اگر بیٹا ہوا، اس نے علی لفظ انتخاب کیا اور کہا اسے میں وضع کرتا ہوں، قرار دیتا ہوں، خاص کرتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، تو لفظ جو ہے وہ علی ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ اس کا بچہ ہے جو زید کے ہاں پیدا ہوا۔ یعنی لفظ کو قرار دینا ایک معنی کے مقابلے میں۔ اب اس کی 2 قسمیں تھیں، جیسے کہ مصنف نے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ لفظ کو خاص کیا جاتا ہے معنی کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ لفظ کو خاص نہیں کیا جاتا بلکہ کثرت استعمال اور استعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لفظ اس معنی کے لیے ہو جاتا ہے، ایک اختصاص پیدا کر لیتا ہے۔ پہلے میں تخصیص ہے، دوسرے میں تخصص ہے، پہلے میں تعیین ہے، دوسرے میں تعین ہے۔ اب یہ وضع کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں: وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع عام، وضع عام موضوع خاص اور وضع خاص موضوع عام۔ اب میزان اور اس میں ترازو ملاک کیا ہے؟ ملاک اس میں یہ ہے کہ وضع جب خاص ہو یا عام ہو، اس میں ملاک یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا اس معنی ملحوظ کو، وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ
یعنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا وہ معنی ملحوظ جو ہے اگر وہ خاص ہوگا تو وضع خاص ہوگی، اور اگر وہ عام ہوگا تو وضع عام ہوگی۔ ثم ان المیزان، اسی سے اس عبارت سے مصنف اسی مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما ہوا کون المعنی الملحوظ حین الوضع، وضع کے وقت جزئی ہو یا کلی ہو، اگر وہ معنی ملحوظ جزئی ہوگا تو وضع خاص ہوگی، اور اگر وہ معنی کلی ہوگا تو وضع عام ہوگی۔ اس لیے کہ ملاک جو ہے وہ وضع کے عام ہونے میں یا خاص ہونے میں وہ معنی ملحوظ ہے۔ اگر وہ معنی ملحوظ وضع کے وقت جزئی ہوگا تو وضع خاص ہوگی، اور اگر کلی ہوگا تو وضع عام ہوگی۔ اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب پہلا یعنی وضع خاص اور موضوع خاص، اس میں وہی مثال ہے جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، تو وہ اس لفظ کو لیتا ہے، ایک خاص لفظ ہے، اور اس کو قرار دیتا ہے خاص ذات کے مقابلے میں کہ جو دنیا میں تازہ تازہ نیا نیا آیا ہے۔ مثلا زید کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اس نے لفظ علی کو لیا اور اس کو ایک خاص معنی کے لیے، خاص ذات کے لیے وضع کر دیا۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ وضع خاص ہے اور موضوع خاص ہے۔ وضع عام اور موضوع عام، جہاں لفظ جو ہے ایک عام معنی رکھتا ہو اور اس کو ایک عام چیز کے لیے معنی ملحوظ جو ہے اس میں عام ہو، جیسے آپ کہیں کہ اس کے لیے اسماء اجناس کی مثال دیتے ہیں، مثلا انسان کوئی خاص شخص پہ نہیں آتا، بلکہ یہ تمام کے تمام بنی نو انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو شامل ہے۔ وضع عام ہے، موضوع یعنی معنی ملحوظ وہ تمام کے تمام افراد ہیں جو بنی نو انسان سے ہیں۔ حیوان، تمام کی تمام اقسام جو ہے حیوان کی، ان کے جزئی افراد اور کلی تمام کے تمام انواع اور افراد دونوں کو شامل ہے۔ حیوان، لفظ حیوان، اسی طرح سے گھوڑا یہ نو ہے لیکن اپنی تمام اقسام کو یعنی جو اس کے افراد ہیں اصناف کو بھی شامل ہے۔ اصناف یعنی ایرانی گھوڑا، ہندی گھوڑا، عربی گھوڑا، اس کے علاوہ اور دوسرے علاقوں کے جو صنف ہے، یعنی چھوٹے قد کا گھوڑا، بڑے قد کا گھوڑا، عربی گھوڑا، اصیل گھوڑا، حجیم گھوڑا، یہ سب ان کو شامل ہے، اصناف۔ لیکن کلی طور پر تمام کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اس کے بعد اگر لفظ عام ہو اور معنی موضوع جو ہے وہ خاص، وضع عام موضوع خاص، اس کے لیے اسماء اشارات کی مثال دیتے ہیں۔ اسماء اشارات، اسماء موصولات، اس لیے کہ ان کو ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معنی کلی، حاذا، حاذا جو ہے ہر وہ چیز جو مشاہد اور محسوس ہو، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہوں، اسے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہو، حواس سے اسے حس کیا جا سکتا ہو، تو اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے ایک عام معنی ہے، لیکن جب استعمال ہوتا ہے موضوع خاص، یعنی جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک خاص چیز کے لیے، ایک خاص فرد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ھذا زید، ھذا کتاب، ھذا منضدہ، یہ میز ہے، یہ استعمال میں خاص ہے۔ وضع خاص موضوع عام، اس میں بحث ہے، اس میں بحث ہے، آیا یہ واقعہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور آیا یہ واقع ہوئی ہے یا نہیں، اصلاً اس کا امکان نہیں ہے، وقوع بعد کی بات ہے۔ تیسری قسم، اس میں بھی اختلاف ہے لیکن ایک حد تک سب لوگ کہتے ہیں امکان رکھتی ہے، لیکن واقعہ کہاں واقع ہوئی ہے، اس کے افراد کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں بحث ہے۔ تو کلی طور پر وضع کی 4 قسمیں ہیں، ایک وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع عام۔ وضع
عام موصولہ خاص، واز خاص موصولہ عام۔ تیسری قسم جو ہے اس کے امکان میں کوئی حرف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وقوع میں ہے کہ کہاں واقع ہوئی، اس کے کون سے افراد ہیں۔ اور چوتھی قسم اس کے امکان میں بحث ہے، آیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ وقوع کی تو بات بعد میں ہوگی جب ہم امکان کو ثابت کر لیں گے، اور اگر اس کا امکان ہی نہ ہوا تو وقوع اصلاً محال ہے، چونکہ امکان ہی نہیں رکھتی، غیر ممکن ہے، ممتنع ہے۔ اقسام الوضع، ثم پھر ان للوضع، بے شک وضع کے لیے، فی مقام التصور، مقام تصور میں، اقسام اربعہ، 4 قسمیں ہیں۔ الاول الوضع الخاص والموضوع لہ خاص، وضع خاص اور موضوع لہ خاص۔ اس کی مثال ہم نے بیان کر دی، اسماء یہ جزئیات، مثلا زید کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام رکھا علی۔ اسماء اعلام جو ہیں یہ اس کی مثال ہے، اسماء اعلام یعنی نام، جتنے بھی نام ہوں۔ والوضع العام، وضع عام، والموضوع لہ عام، موضوع لہ بھی عام ہو۔ اس کے بعد ان الوضع العام والموضوع لہ خاص، وضع عام اور موضوع لہ خاص ہو۔ اس کی مثال ہم نے انشاءاللہ اس میں بحث ہے، آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد آیا جب ممکن ہے تو واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کی مثال جو ہے معنی حروف، والوضع الخاص والموضوع لہ عام، وضع خاص ہو، موضوع لہ عام ہو۔ اس میں بحث آیا یہ ممکن ہے یا نہیں، امکان رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اور جب یہ امکان ہی نہ رکھتی ہو تو وقوع کی بحث یہاں کی ہی نہیں جائے گی، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ممکن نہیں اس کا وقوع بھی نہیں ہوتا۔ ثم ان المیزان، پھر میزان، ترازو، ملاک، فی کون الوضع خاصا، وضع کے ہونے میں خاص، کہ یہ وضع خاص ہے یا عام ہے، ہوا وہ میزان کیا ہے، وہ کون المعنی الملحوظ، معنی ملحوظ جو ہے وضع کے وقت جزئی ہو یا کلی۔ وہ جو معنی ہے وہ اگر جزئی ہوگا تو وضع خاص ہوگی، اگر وہ کلی ہوگا تو وضع عام ہوگی۔ جزئی زید، کلی حیوان، انسان، گھوڑا، جیسے بھی مثال دیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، اگر معنی ملحوظ، یہ ملحوظ سے مراد یعنی معنی ملحوظ، یہاں پہ ایک لفظ جو اس کا موصوف ہے محذوف ہے، یعنی فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى الْمَلْحُوظ، اگر معنی ملحوظ خاص ہوگا، وَوُضِعَ اللَّفْظُ، اور لفظ کو وضع کیا جائے گا بِأَعْضَائِهِ، اس کے مقابلے میں، وَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، تو وہ قسم اول سے ہے، کا وضع الاعلام شخصیہ، مانند اعلام شخصیہ، شخصی ناموں کی وضع کی طرح۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا، اور اگر معنی ملحوظ عام ہوگا، وَوُضِعَ اللَّفْظُ بِأَعْضَائِهِ، اور لفظ کو اس کے مقابلے میں وضع کیا جائے گا، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، تو یہ قسم ثانی سے ہے، دوسری قسم سے ہے، کا اسماء الاجناس، مانند اسماء اجناس کے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ، اگر معنی ملحوظ عام ہو، وَلَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ بِأَعْضَائِهِ، لفظ کو اس کے مقابلے میں وضع نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ کو کس کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے، اس کے مصادیق کے مقابلے میں، مصادیق لذالک العام، اس عام کے مصادیق کے لیے، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، تو وہ قسم ثالث سے ہے، مانند ادوات کے اور حروف کے، علامہ هو المشہور، اسی قول کی بنا پر کہ جو ان میں مشہور ہے کہ ان کی وضع جو ہے وہ ان میں وضع عام اور موضوع خاص ہے۔ فالواضع، پس واضح جو ہے، علی ھذا القول، اس قول کی بنا پر، قول مشہور کی بنا پر، تصورہ، اس نے تصور کیا، مفہوم الابتداء والانتہاء، مفہوم ابتدا کو اور انتہا کو، ابتدا کو من کے لیے اور انتہا کو الی کے لیے، الکلیین، کلی یعنی ایک خاص جگہ سے ابتدا نہیں، ہر ابتدا، ابتدائی کلی یعنی ہر ابتدا، چاہے وہ کوفہ سے ہو، بصرہ سے ہو، لاہور سے ہو، کراچی سے ہو، بمبئی سے ہو، دلی سے ہو، کہیں سے ہو، مکہ سے ہو، مدینہ سے ہو، ہر ابتدا، خالی ابتدا یعنی بغیر اس کے مضاف الیہ کے ذکر کے، ابتدا من البصرہ،
بصرہ سے ابتدا یہ خاص ہو جائے گی. خالی جب ابتدا کہیں گے تو یہ کلی ہے. ابتدا لاہور سے یہ جو ہے پھر خاص ہو جائے گی. ابتدا ملتان سے یہ خاص ہو جائے گی. ابتدا دلی سے یہ خاص ہو جائے گی. ابتدا بمبئی سے یہ خاص ہو جائے گی. لیکن جب ہم کہیں گے اس نام کو جہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کو کاٹ دے دیں گے تو خالی ابتدا رہ جائے گی اور یہ کلی ہے ابتدا. ثم وضع پھر اس نے وضع کیا لفظت من کے لفظ کو و الا اور الا کے لفظ کو لمصادیقہم الجزئیہ ان کے مصادیق جزئیہ کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ جب بھی من کسی کے ساتھ آئے گا تو وہ اس ابتدا کے لیے جو کلی ہے اس کا ایک فرد ہو جائے گا, اس کی ایک جزئی ہو جائے گی. من البصرہ جزئی, من الکوفہ جزئی, من المدینہ جزئی, من لاہور جزئی, من دہلی جزئی, من بمبئی جزئی, یہ سارے جزئی ہو جائیں گے. لیکن جب ابتدا کہا جائے گا الابتدا تو یہ کلی ہے. من کو اس معنی کے لیے وضع کیا, اس معنی حرفی کے لیے وضع کیا گیا. التی یعبر عنہا وہ مصادیق کہ جن کو مصادیق جزئیہ کے جن سے تعبیر کیا جاتا ہے معانی حرفیہ کے ساتھ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.